دوسرا یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا، خود کیا ہوگا، محنت کی ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے ایک نیک کام کی بنیاد رکھ دی اور اس کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے تو وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہے گی. اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا کام شروع کیا، برا ٹرینڈ سیٹ کیا اور وہ مر گیا تو اس کے بعد بھی لوگ جتنے اس برائی میں ملوث ہوں گے اس کا گناہ بھی اس کے ساتھ جائے گا. جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو کچھ لوگ اپنا فیس بک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اس پر بہت فضول قسم کی چیزیں پوسٹ کرتے رہتے ہیں اور پاسورڈ انہوں نے بہت چھپا کے رکھا ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں کسی لڑکے کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس نے اسی قسم کی کچھ چیزیں کی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ خود فوت ہو چکا ہے لیکن وہ فحش فلمیں اور ویڈیوز اور چیزیں اس کی فیس بک پر موجود ہیں اور لوگ اس برائی کو دیکھے چلے جا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ اور نو مور دنیا میں نہیں، کچھ اور پوسٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ جو کر چکا ہے، جس کو اس نے بند نہیں کیا تھا، جس پر اس نے توبہ نہیں کی تھی، وہ اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے نامہ اعمال کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے انسان جو بھی کام دنیا میں کرے سوچ سمجھ کر کرے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا، ایک اچھے تعمیری کردار کے انسان کے طور پر یا ایک برے انسان کے طور پر. کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے لیے جو گواہیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، مثلا اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں، تو جس دن آپ دنیا سے جائیں گے اس دن لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے بتائیے؟ بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا تھا. کوئی ادھر سے آئے گا اس نے یہ فائدہ مجھے پہنچایا، کوئی ادھر سے آئے گا وہ روئے گا، وہ کہے گا وہ میرے لیے تو بہت کچھ کرتا تھا، مجھے تو بہت اچھے مشورے دیتا تھا، مجھے تو اس نے فلاں موقع پہ ہیلپ کی. یعنی لوگ اس کی اچھائیاں یاد کریں گے. اور اگر آپ نے کسی کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، کسی کی لائف میں زہر گھول رکھا ہے، تو مرنے کے بعد لوگ کیا گواہیاں دیں گے؟ شکر ہے گلوں لتھا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں شکر ہے جان چھوٹی، شکر ہے اللہ نے سمیٹ لیا اس کو. اور اس کی تکلیفیں یاد کر کے تکلیف محسوس کریں گے. تو یاد رکھیے کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ اچھا کر لیں تو بس اتنا ہی، یا برا کر لیں تو اتنا ہی رہ جائے گا، وہ ساتھ بھی چلے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں کچھ آزمائشیں ہیں تو ان پر بھی صبر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں اس کو سہار سکتی ہوں، میں اس کو برداشت کر سکتی ہوں. اللہ نے مجھ پر میری وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا. وہ اس کے ذریعے مجھے پیوریفائی کر رہا ہے. کسی بھی طرح کی سختیاں حق سے، نیکی کے کام سے، اچھی چیزوں سے ہمیں روکے نہیں. اور اللہ کی ایک سنت رہی ہے، ایک طریقہ رہا ہے، وہ کیا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو باتیں سننی پڑے گی، اس کو مشکلات آئیں گی. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس بندے کا کھرا کھوٹا ہونا جانچ لیا جائے. کیونکہ جو شخص سچا ہوگا، جو سچے دل سے اللہ کی طرف آیا ہوگا، وہ لوگوں کی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. کیونکہ وہ لوگوں کی وجہ سے تو نہیں آیا نا کہ لوگ اچھا کہیں گے تو میں اچھا بنوں گا، لوگ اچھا نہیں کہیں گے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. وہ تو اس لیے اچھا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کو پسند ہے اچھا کرنا، اور ان لوگوں کی باتیں سن کے اچھائی کرنا چھوڑے گا نہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنی بھی عبادات فرض کی ہیں، جتنے بھی ہمیں نیکی کے کام بتائے ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں یا بندوں کے حقوق سے متعلق، وہ سارے کے سارے اتنے ہی ہیں جتنی ہماری برداشت ہے. ہمارے لیے 5 نمازیں فرض کی، وہ ایسا نہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے اور ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے، نہیں. اول تو 50 کی گئی تھی نا، یاد ہے نا جب معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جو باقی صرف 5 رہ گئی، مگر ثواب 50 کا ہی ملتا ہے. ہر نماز کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، اور وہ ایک نماز کی جگہ 10 لکھی جاتی ہے. اور یہ بھی اس امت کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے ایسے ہی ہیں کہ جن کو ادا کرنے کی ہم میں طاقت ہے، ہم میں ہمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی اور حرج نہیں رکھا. ہمارا دین آسان ہے اگر ہم عمل کرنا چاہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور وہ خوشی سے کر بھی جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ، مجھے نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بے شک یہ دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس میں غالب آ جائے گا. یعنی اس کی سختی چل نہیں سکتی، وہ زیادہ دن وہ نہیں کر سکتا.
لہٰذا اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، یعنی جمے رہو، اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ، اور صبح، دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز کے بعد کتنا سارا گیپ ملتا ہے ظہر تک، پھر ظہر کے بعد عصر تک، عصر کے بعد مغرب تک، عشاء تک، ایک لمبا دن ہوتا ہے، چھوٹے دن ہوتا بھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر ایسی عبادت فرض نہیں کی کہ اس سے ہمیں فرصت ہی نہ ملے اور ہم دنیا کا کوئی کام نہ کر سکیں۔ تو اس لیے ہمیں ساری عبادات خوشی سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات خوشی سے قبول کرنے چاہیے، کیونکہ ان سب پر اجر و ثواب ہے، اور انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا صلہ اس کو مل کر رہے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات گناہ کرنے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ آسانی سے تھوڑی کرتے ہیں، اسی طرح جو لوگ اور غلط کام کرتے ہیں اس کے لیے بڑے وسیلے اختیار کرتے ہیں، لیکن چونکہ نفس اس کی طرف ہوتا ہے تو مشکل نہیں لگتا۔ نیکی کے لیے ہمارا نفس نہیں مانتا، ارے اندر سے وہ موٹیویشن نہیں ہوتی، لیکن جب آپ مثلاً حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے نا، وہاں جا کے اللہ کا گھر دیکھ کے اتنے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے یہ آپ تھوڑی کرتے ہیں کہ وہاں جا کے لیٹ جائیں، آپ فوراً اٹھتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی سو کے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا شوق کتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جب شوق بڑھ جاتا ہے، ذوق بڑھ جاتا ہے، تو عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسے ٹارگیٹس رکھنے چاہیے کہ جن کے ذریعے انسان کا نیکی کے کاموں میں شوق بڑھتا رہے۔ ایسے لیکچرز میں جائیں، مساجد میں جائیں، جمعہ خطبہ اٹینڈ کریں، ایسے مجالس اٹینڈ کریں، ایسے ہاسپٹلز میں جائیں جہاں پر بیماروں کو دیکھ کے آپ کا دل پسیجے۔ کبھی کبھی قبرستان جائیں اور جا کے دیکھیں کہ ان سے پہلے کے لوگ کہاں پڑے ہیں آج، جن کے عالی شان گھر تھے، جن کے پاس جیولری تھی، کپڑے تھے، سب کچھ تھا، لیکن آج وہ زمین کے اندر ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان کی عبادت میں اس کے لیے موٹیویشن کا سبب بنتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی نیکی چھین کے نہیں لے جائے گا، اور کوئی اپنی برائی اس پہ ڈال کے نہیں چلا جائے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری چیزیں بعض اوقات دوسرے لوگ نکال لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ کبھی گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں، سسرال میں بعض سسرالی لوگ ان کی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر کا کوڑا آپ کے دروازے پہ پھینک دیتے ہیں۔ یہاں تو خیر نہیں ایسی چیزیں ہوتی، لیکن جہاں ہوتی ہیں سو ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر ہماری وسعت سے بڑھ کے بوجھ بھی نہیں ڈالا، اور ہماری نیکی کو ہمارے لیے لکھا، اور ہمارے گناہ کو بھی ہمارے لیے، کسی اور پہ نہیں ڈالا، اور کسی کا ہم پہ نہیں ڈالا۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم کوئی خطا کر بیٹھیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ربنا کہتے ہیں۔ رب کا مطلب کس کس کو آتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، جس نے پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، اور جو ہمارے ساری چیزوں کی تدبیر کر رہا ہے۔ ہم نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں رہنا ہے، یہ ہم تو اب ساتھ ساتھ زندگی میں یہ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ پہلے سے ہی لکھ کے رکھا ہوا تھا، پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا تھا سب کچھ۔ جو چیزیں آج ہمیں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا، تو اس نے ہمارے لیے تدبیر کی، اس نے ہمارے لیے وسائل پیدا کیے۔ تو انسان اپنے اس رب کو پکار رہا ہے کہ اے رب، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اب تو مجھے معاف بھی کر دے۔ تو نے مجھے رزق دیا، تو نے مجھے اولاد دی، تو نے مجھے گھر بار دیا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، لیکن میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا، میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا۔ تو نے مجھے نعمتیں دی اور میں نے جواب میں تیری ناشکری کی، تیری نافرمانی کی۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی تفریح پہ جاتے ہیں، کچھ پکنک پہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے نماز پڑھنے بھول جاتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے پیاروں کو تو نہیں بھولا جاتا نا، خوشی کے موقع پر پیارے تو یاد رہتے ہیں۔ آپ کوئی اچھی چیز کھا رہے ہوں تو آپ کے بچے دور ہوں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ مائیں اکثر کیا کہتی ہیں، میرے بیٹے کو یہ پلاؤ بڑا پسند تھا، پتہ نہیں بیچارہ پڑھنے گیا ہوا ہے، وہاں کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا۔ تو پیاروں کو یاد رکھتے ہیں نا خوشی کے موقع پر۔ اسی طرح جب کوئی غم اور دکھ کا وقت ہوتا ہے تو پھر کون یاد آتا ہے؟ اپنے یاد آتے ہیں۔ کوئی فوت ہو جائے تو سارے بے شک آ جائیں، یعنی آس پاس کے لوگ، لیکن جب کوئی اپنا آتا ہے تو گلے لگ کے روتا ہے انسان، اس کے ساتھ شیئرنگ کچھ اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل اپنوں والا تعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو قریب محسوس کرنا چاہیے، اپنا ہر خوشی اور غم اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے، تکلیف آنے پر اس سے
صبر مانگنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اور یہاں پر انسان کیا کہتا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. نسینا کا لفظ ہے نا نسیان سے ہے. نسیان کہتے ہیں کسی معلوم چیز سے غافل ہو جانا، اس کو بھول جانا. چابی رکھ کے کہیں بھول گئے